إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى تمام قسم کی تعریف و ثنا حمد و کبریائی پاک مطہر مطیب کلمات اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس و بابرکت کے لیے خاص ہیں، جو سب کا حاجت روا ہے، جو سب کا مشکل کشا ہے، جو سب کی دستگیری کرنے والا، جو سب کو رزق فراہم کرنے والا، جس خالق کائنات نے کن فیکون کے کلمے کے ذریعے ساری دنیا کی تخلیق کی، اس کے بعد لا تعداد انگنت کروڑوں درود و سلام آقا سیدنا سید ولد آدم سید شاف محشر امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ خلق عظیم کے مالک تاجدار ختم نبوت کا لقب پانے والے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ان کے بعد لا تعداد کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، محدثین کرام، علی ھذا القیاس دنیا کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے اس دین حنیف کی آبیاری کے لیے شریعت اسلامیہ کے اصول قانون ضابطے کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے سامنے اپنا تن من دن، اپنا مال و دولت، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رحمت اور توفیق کے ساتھ آدم کی اولاد میں سے ہمیں آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کائنات کے رب کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اس اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رحمت اور توفیق کے ساتھ عقیدہ توحید، عقیدہ ختم نبوت کی سمجھ دینے کے ساتھ ساتھ
صرف اور صرف اپنی بارگاہ الہی میں ماتھا ٹیکنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات گرامی قدر، جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع کہ فرشتوں کی دعا کے حقدار کون سے لوگ ہیں، آج دوسرا حصہ ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر ہم نے 3 لوگوں کا تذکرہ کیا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے رحمت اور برکت کی دعائیں بھیجتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ پہلا وہ انسان، میں مختصر انداز میں پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا چلوں تاکہ ہمیں بات اگلی سمجھ آ جائے۔ پہلا وہ انسان جو وضو کی حالت میں رات بسر کرتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ رات اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لی عبدک فلانا فإنہ بات طاہرا۔ پہلا وہ آدمی کہ جس نے وضو کی حالت میں اپنے بستر پر رات بسر کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے مغفرت کی، رحمت کی، بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ انسان، وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ کہ جس کا نماز کے ساتھ دل معلق رہتا ہے، مسجد کے ساتھ دل اٹیچ رہتا ہے، نماز فجر کی ادا کی فکر ہے کہ ظہر کی کب نماز کا ٹائم ہو، نماز کے انتظار میں رہنے والا، نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ اور تیسرا وہ انسان کہ جو پہلی صف کا نمازی ہے، پہلی صف کے اندر نماز ادا کرتا ہے، باجماعت نماز ادا کرتا ہے۔ پہلی صف کا مقام اور مرتبہ شریعت نے ہمیں بتلایا نہیں، لیکن صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہمیں بتلایا۔ صحیح البخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو یعلم الناس فی ما فی النداء والصف الاول، لوگوں اگر تم جان لو اذان اور پہلی صف کے اندر کھڑے ہونے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اجر و ثواب کتنا ہے، شان کتنی ہے، عظمت کتنی ہے، تو تمہیں اذان دینے کے لیے بھی اگر قرآن اندازی کرنی پڑے تو تم وہ قرآن اندازی کرو، اور پہلی صف کے اندر کھڑے ہونے کے لیے بھی اگر تمہیں قرآن اندازی کے لیے اپنا نام حاصل کرنا پڑے تو تم وہ طریقہ بھی اختیار کرو۔ آج چوتھا انسان کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے رحمت اور برکت کی، بخشش کی، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنانا ہے، اپنا آئیڈیل بنانا ہے۔ جب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے، یقین کیجئے کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر نہیں بن سکتی۔ آج ہم نے دنیا کے ایسے لوگوں کو اپنا نمونہ، اپنا آئیڈیل اور اپنی شکل و صورت، اپنے بالوں کا سٹائل، اپنے چہرے کی شکل و صورت ان لوگوں جیسی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمیں جانتے تک نہیں۔
جن کو ہمارا نام نہیں معلوم، لیکن پیغمبر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے کیا کہنے، راتوں کو اٹھ کر کائنات کے رب کی بارگاہ الہیہ کے اندر کھڑے ہو کر سر و سجود ہو کر اس اپنی امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ آج ہم نے ان کو اپنا آئیڈیل نہیں بنایا، ان کی سیرت کو نہیں اپنایا، ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق آج ہم زندگی بسر نہیں کرتے، اسی لیے ذلت و رسوائی ہمارا آج مقدر بن چکی ہے۔ ایک رائی کے دانے کے برابر مسلمانوں کی قدر و منزلت نہیں سمجھی جاتی دنیا کے اندر۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ آج ہم نے، اللہ معاف فرمائے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پس پس ڈال دیا ہے۔ چوتھا وہ انسان کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے دعا کرتے ہیں رحمت کی، بخشش کی، مغفرت کی۔ ایک بات اپنے دماغ میں نوٹ کر لیجئے، فرشتے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے بندے کے لیے دعا نہیں کرتے جب تک کائنات کے رب کا آرڈر نہیں آ جاتا۔ اور کائنات کے رب کا آرڈر کس وقت آتا ہے؟ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جب میرے گمان کے مطابق ہو جاتا ہے تو میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں، جیسا وہ چاہتا ہے میں ویسے اس کے لیے حالات پیدا کر دیتا ہوں۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب کچھ برداشت کر جائے، سب کچھ قربان کر جائے، مال بھی قربان کر دے، جان بھی قربان کر دے، سب کچھ قربان کر دے، پھر کائنات کا رب اس بندے سے محبت کرتا ہے اور پھر اپنے فرشتوں میں یہ اعلان کرتا ہے کہ اے فرشتوں میں فلاں انسان سے محبت کرتا ہوں، جاؤ پوری کائنات کے اندر اعلان کر دو کہ دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں، کائنات کا رب اور اس کے مقرب فرشتے، فلاں بستی کے اندر رہنے والا، فلاں قبیلے کا لوگ، فلاں فیملی سے تعلق رکھنے والا انسان، میں اس سے محبت کرتا ہوں، فلاں دنیا کے لوگوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے تو یقین کیجئے کائنات کا رب کبھی بھی ہمیں اس دنیا کے سامنے جھکنے کا موقع نہیں دے گا۔ چوتھا وہ انسان کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے رحمت، بخشش، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے مقرب فرشتے جو لوگ امام کی دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر رحمت اور بخشش کی دعا بھیجتے ہیں۔ بڑا مقام اور مرتبہ ہے امام کی دائیں جانب کھڑے ہونے کا، اور یہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب ہمارا دل مسجد کے ساتھ، نماز کے ساتھ معلق رہے گا، نماز کے ساتھ ہمارا دل اٹیچ رہے گا، اور ہمیں یہ وہم و گمان میں یہ بات ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی کہ کب نماز کا ٹائم ہو، فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، اور میں باجماعت نماز ادا کروں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے
کہ ہم دائیں جانب کھڑے ہو جائیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف. جو لوگ دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں امام کے، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ان لوگوں کے اوپر رحمت اور بخشش کی دعائیں بھیجتے ہیں. اور پانچواں وہ انسان، یقین کیجئے یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، جس کو آج کے ناعاقبت اندیش لوگوں نے بڑی شدت پسندی کے ساتھ اختلافی مسئلہ قرار دے دیا ہے. پانچواں وہ انسان کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ اور اس کے مقرب فرشتے رحمت اور بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں اس کے لیے، وہ کون سا انسان ہے؟ آج اس کام کو ہم نے اختلاف پیدا کر دیا اس کے اندر. لیکن اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے، رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، تو ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ واقعتاً یہ کام اختلافی کام نہیں ہے، اختلاف والا مسئلہ نہیں ہے. صفوں کو ملانے والا، پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا ملانے والا. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب بھی بات کرتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مضبوط دلائل کی روشنی میں اور ڈنکے کی چوٹ پر بات کرتے ہیں کہ پانچواں وہ انسان جو انسان صفوں کو ملاتا ہے. نماز کھڑی ہو جاتی ہے، با جماعت نماز کے لیے جب وہ کھڑا ہوتا ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتا ہے، کندھے کے ساتھ کندھا ملاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، کوئی دنیا کا مائی کلال اس روایت کو جھٹلا نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف. بے شک اللہ تعالی اور اس کے مقرب فرشتے جو لوگ صفوں کو ملاتے ہیں، جو صفوں کو درست کرتے ہیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے مقرب فرشتے اس انسان کے اوپر رحمت اور برکت اور درود بھیجتے ہیں. اور اسی پر بس نہیں، آگے بڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان چلتے پھرتے اور صحابہ کرام کے کندھوں پر ہاتھ مارتے اور یہ کہتے کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا صفوفکم اقیموا صفوفکم اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کر لو. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر آج ہمارے پاس ایسا کون سا ثبوت ہے، ایسی کون سی رائے ہے کہ آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ کر اپنی من مرضی کرتے چلے جائیں. صفوں کا ملانا، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا، کندھے کے ساتھ کندھا ملانا، صف کو درست کرنا،
یہ نماز کے مکمل ہونے کا حصہ ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی کدورتوں کو ختم کر دے گا، تمہارے دلوں کی نفرتوں کو ختم کر دے گا، تمہارے دلوں کی دشمنیوں کو ختم کر دے گا۔ جب تم نماز کے اندر پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ گے، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ گے، صف کو برابر کر کے کھڑے ہو جاؤ گے، نماز مکمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرو گے، یہاں دنیا پر نماز کے اندر تم اپنے صفوں کو درست کرو گے اور دنیا پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر رحمت ڈال دے گا، تمہارے دلوں سے کینہ دشمنی سب کچھ دور کر دے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو یقین کیجئے ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور کل قیامت کے دن بھی انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب اور کامران ہو کر جنت کے وارث، جنت کے مہمان بنا دیے جائیں گے۔ لیکن ہم نے قرآن و سنت کا پلہ نہیں چھوڑنا، قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے، تھامے رکھو گے، ان کے مطابق زندگی بسر کرتے رہو گے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم دنیا کے جس کونے پہ بھی چلے جاؤ گے گمراہی تمہارا مقدر نہیں بنے گی۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، و سنتی و حدیثی، اور دوسری میری حدیث، میری سنت، میرا طریقہ ہے۔ چھٹا وہ انسان، آج ہم نے اس کے اندر بھی اختلاف پیدا کر دیا، ہم لوگوں کو فرشتوں کی دعا کا حقدار بننے کی بالکل اجازت نہیں دیتے، شدت پسندی ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کے ناعاقبت اندیش لوگوں کے اندر شدت پسندی کے ساتھ دین نہیں پھیلتا۔ جب تم دین کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے حقوق اللہ کے معاملے میں شدت اختیار کرنا وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بالکل تنگ دست ہو جانا، دل اپنا تنگ کر لینا، شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ چھٹا پوائنٹ اور میری آخری بات، 3 نمازیں ایسی ہیں جن نمازوں کے اندر امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے، فجر کی، مغرب کی، عشاء کی۔ اور صحیح البخاری کی روایت ہے، یہ دنیا کا کسی مکتبہ فکر کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہے، اس حدیث کی کسی مسلک کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، صحیح البخاری کی روایت کتاب الصلاۃ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ آج ہم اس بات سے کنی کتراتے ہیں، آج ہم اس بات سے بھاگتے ہیں کہ ہمیں آمین نہ کہنا پڑ جائے۔ او آمین کہنے سے کیوں بھاگتے ہو؟ یہ دعا ہے، سورۃ الفاتحہ دعا ہے، اس کے اندر ہم نے
کائنات کے رب کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اپنے لیے ہدایت کا رستہ چننا ہے، ہم نے اپنے لیے ہدایت کی دعا کی ہے، اور اپنے لیے یہ بھی دعا کی ہے کہ اللہ میں سیدھے رستے پر چلانا، ان لوگوں کے رستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ کیا دعا کے اینڈ پر آمین نہیں کہنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو تم نے کیا کہنا ہے؟ فقولوا آمین۔ ہمیں پوری کائنات کے امت محمدیہ کے ہر فرد کو یہ حکم دیا گیا فقولوا آمین۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو تم نے آمین کہنا ہے۔ اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ میں بھی نہیں سوچ سکتا، آپ بھی نہیں سوچ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ وَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ۔ جب امام آمین کہتا ہے فرش پر امام آمین کہتا ہے، عرش پر اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی وَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر گئی، مل گئی۔ میں نہیں چاہتا میرے گناہ معاف ہو جائیں، کیا آپ میں سے کوئی نہیں چاہتا میرے گناہ معاف ہو جائیں؟ ٹھیک ہے، ہم نے وضو کیا، وضو کے دوران ہمارے سارے گناہ ختم، باجماعت نماز ادا کی، ہمارے گناہ ختم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی حکم دیا۔ جب امام اونچی آواز میں قرات کر رہا ہو اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم نے بھی آمین کہنا ہے۔ اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے آمین کہتے ہیں امام کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، اٹیچ ہو گئی، بند ہو گئی، موافقت کر گئی، بند گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سارے پچھلے گناہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ معافی کا قلم پھیر دیتے۔ کوئی اختلاف نہیں، میرے مسلک کی بات نہیں، میری بات نہیں، میرے بڑوں کی بات نہیں، بات ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر ہم نے منتخب کرنا ہے کہ ہم نے کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے، ہم نے کس طرف جانا ہے، ہم نے کون سا طریقہ اختیار کر کے کامیابی اور کامرانی کو اپنے قدموں کے نیچے لے کر آنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بنے، ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور کل قیامت کے دن بھی سرخرو ہو جائیں، 6 باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے رحمت اور بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ پہلا وہ انسان کہ جو وضو کی حالت میں سو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے اس کے لیے بخشش کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ انسان کہ جو نماز کے انتظار کے اندر بیٹھا رہتا ہے۔ تیسرا وہ انسان کہ جو پہلی صف کے اندر نماز ادا کرتا ہے۔ چوتھا وہ انسان جو صفوں کو ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ پانچواں وہ انسان جو صفوں کی دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے۔ چھٹا وہ انسان جو امام کے آمین کہنے کے ساتھ خود بھی آمین کہتا ہے اور اس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ 6 ایسے لوگ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے رحمت کی، بخشش کی، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے اس وقت تک دعا نہیں کرتے جب تک کائنات کے رب کا آرڈر نہیں آ جاتا۔ کائنات کے رب کا آرڈر اسی وقت آتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اسی پر اینڈ ہو جاتا ہے
اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے خوش ہو جاتے ہیں، اور پوری کائنات میں یہ اعلان کروا دیا جاتا ہے کہ اے کائنات کے اندر بسنے والے لوگوں، کائنات کا رب، اس کے مقرب فرشتے اس انسان سے محبت کرتے ہیں، گویا تم بھی اس سے محبت کرو۔ مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ اگر ہم مطالعہ کر کے اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو یقین کیجئے کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس کے مطابق مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔